بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ یہ قصہ بغداد کے ایک عالم اور قاضی ابوبکر بغدادی کا ہے۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارے اسلام کو سبسکرائب کر دیں، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ آج سے 700 سال پہلے کی بات ہے کہ بغداد میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے۔ ان کا نام قاضی ابوبکر بغدادی تھا۔ وہ علامہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محدث اور مقرر بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے، جبکہ رات کے وقت قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے۔ ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں، لیکن آپ یہ سارے اخراجات کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ قاری صاحب یہ سن کر مسکرا دیے اور کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ اگر اس راز سے پردہ اٹھانا ہے تو تم سب کو اس سے پہلے میرے ساتھ ماضی میں ہوئے عجیب و غریب واقعات سننے پڑیں گے، تو فی الحال اسے ابھی رہنے دو۔ قاری صاحب کے شاگردوں نے چند دن کے بعد دوبارہ قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ اتنی رقم نیک کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے۔ استاد نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا اور اللہ کی غیبی مدد کی طرف اشارہ کیا، لیکن شاگرد پھر بھی یہ راز جاننا چاہتے تھے۔ شاگردوں کے تجسس پر استاد نے کہا کہ میری جوانی میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض اوقات اللہ آپ کو اشارہ دیتا ہے۔ استاد نے کہا یہ میری جوانی کا واقعہ ہے، آج سے 30-32 سال پرانی بات ہے۔ میں اس وقت دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اور میرے دوست رات بھر دین اور احادیث کے بارے میں بات کرتے اور بحث کرتے۔ میں ان دنوں بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں ایک بزرگ کا 1 ارب کا بہت چرچا تھا۔ ان کا نام شیخ عبداللہ اوزام تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں مکے جا کر شیخ کی تعلیمات سے فیضیاب ہونا چاہوں گا، اگر آپ میں سے بھی کوئی میرے ساتھ جانا چاہے، ورنہ آپ کی مرضی۔ میرے ساتھیوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ میں لمبا راستہ طے کر کے مکے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ شیخ صاحب فراش ہیں اور فی الحال درس حدیث کا سلسلہ جاری نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی، لیکن یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکے میں ان دنوں بہت سے عالم موجود ہیں اور درس دیتے ہیں۔ اگر شیخ صاحب سے استفادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان بزرگوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں بغداد واپس جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گیا اور اپنے علم کی پیاس بجھانے لگے۔ ان دنوں میرے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے سفر کا سامان ختم ہونے لگا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میرے پاس کچھ کھجوریں، ستو اور تھوڑا سا زیتون کا تیل تھا۔ میں نے انہی کو غنیمت جانا، لیکن ایک دن سارا سامان ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ ایک دن میں باہر گیا اور سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے، باہر جا کر کھانا مل جائے، اگر نہ ملا تو میں حرم جا کر اللہ کے حضور مانگ لوں گا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو سامنے ایک ریشم کی تھیلی نظر آئی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور سڑک پر ہو کا عالم تھا۔ دور سے ہی وہ تھیلی قیمتی نظر آتی تھی۔ میں وہ تھیلی اٹھا کر گھر آ گیا۔ اس کے اندر ایک ہار تھا جو بہت قیمتی نظر آتا تھا۔ اس میں لگے موتی بہت قیمتی اور خوبصورت تھے۔ میں نے اس ہار کو تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ میں عصر تک یہی سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا اور پھر سے یہی سوچنے لگا کہ میں یہ ہار کیسے واپس کروں گا۔ ایک دم اچانک سے باہر گلی میں شور کی آوازیں بلند ہوئی۔ میں نے دروازے سے باہر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی اونٹ پر سوار ہے اور اس کے آگے چند لوگ دف بجا رہے تھے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر بعد یہ اعلان کرتا کہ مکے والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک ہار تھا جو ہمارا خاندانی ہار ہے۔ جس کو وہ تھیلی ملے وہ مجھے واپس کر دے۔ جو مجھے وہ ہار واپس دے دے گا میں اسے 500 دینار انعام کے طور پر دوں گا۔
میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ ہار اسی بوڑھے شخص کا ہے اور مجھے یہ ہار فوراً اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ بوڑھا آدمی جب میرے گھر کے سامنے سے گزرنے لگا تو میں فوراً اس کی طرف نکلا۔ میں نے انہیں رکنے کا کہا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، نوجوان کیا بات ہے؟ میں نے انہیں گھر آنے کا کہا اور انہیں وہ تھیلی دکھائی۔ بوڑھے نے وہ ہار دیکھ کر اسے چوما اور کہا کہ یہ ہار میں نے سفر کے دوران کھو دیا تھا، لیکن تمہارا شکریہ جو تم نے مجھے میرا ہار واپس کیا۔ یہ لو تمہارا انعام۔ میں نے اس بوڑھے کو کہا، یہ مجھے باہر سڑک پر ملا تھا، یہ میرے پاس آپ کی امانت تھی، میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو یہ واپس کر دوں، مجھے انعام کی ضرورت نہیں۔ لیکن بوڑھے نے میری نہیں سنی اور مجھے انعام دینا چاہا۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے بھی وہ انعام نہ لیا۔ بوڑھے نے وہ انعام میرے گھر ہی چھوڑ دیا اور واپس چل پڑا۔ میرے پاس ان دنوں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے ان دینار سے اپنے گھر کا کرایہ ادا کیا اور اپنے کھانے کا بھی بندوبست کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ اوزام نے اپنے درس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ میں کافی عرصے علم حاصل کرنے میں مشغول رہا اور اسی دوران وہی دینار میرے کام آتے رہے۔ آخر وہ دن آ گیا، میں نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے جدہ کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے اپنا واپسی کا سفر شروع کیا۔ کشتی کا ملا اناڑی تھا۔ ہم سب اتنے ڈرے سہمے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہ کرتا۔ اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ اسی دوران کشتی ہچکولے کھانا شروع ہو گئی اور ٹوٹ گئی۔ اس دوران ہم جتنی مشکل اور مصیبت کا شکار تھے، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور نیچے سمندر کی طوفانی لہروں کا شور، اور ایسے میں خوف زدہ مسافروں کی چیخ و پکار جاری تھی۔ میں آنکھیں بند کیے کشتی کے ایک تخت سے چپکا رہا۔ وہ تخت سمندر میں آگے بڑھتا رہا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا ہوگا۔ آخر کار تختہ جزیرے پر رک گیا۔ میں جزیرے پر پہنچ کر لیٹ گیا۔ جب حالت ذرا سنبھلی تو اٹھ کر جنگلی پھلوں سے بھوک مٹائی۔ میں نے دیکھا کہ جزیرے کے وسط میں ایک مسجد ہے اور کچھ دور آبادی بھی ہے۔ میں مسجد چلا گیا اور وہاں جا کر قرآن پڑھنے لگا۔ وہاں کے چند رہائشی مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ شیخ ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے شیخ، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ ہمیں سکھا دیں۔ میں نے ان بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے میں مجھے صبح و شام کھانا مل جایا کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ مجھ سے مانوس ہو گئے اور مجھے بہت عزت دینے لگے۔ میری زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ ایک دن ان کے ایک بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہاں ایک یتیم بچی ہے اور کافی مالدار ہے۔ آپ شریف النفس ہیں اور تنہا بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میں نے انکار کر دیا لیکن ان لوگوں نے بہت اصرار کیا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکے میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں نے باہر آ کر سارا قصہ ان گاؤں والوں کو سنایا۔ انہوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونجنے لگی۔ میں حیران تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر ان لوگوں نے کہا، جن بوڑھے شخص کو آپ نے وہ ہار واپس دیا تھا وہ اس بچی کے والد تھے اور اس مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے کم ایماندار لوگ ملے لیکن مکے میں مجھے ایک ایماندار شخص ملا۔ یا اللہ، مجھے اس شخص سے دوبارہ ملوا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر سکوں۔ اور اب ایسا ہو گیا۔ ہم اس اتفاق پر حیران ہیں۔ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس جزیرے پر رہا۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد میں جزیرے والوں سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ جزیرے والوں نے وہ ہار مجھے دے دیا اور بغداد میں ایک تاجر نے اس ہار کے مجھے لاکھوں دینار دیے۔ انہی دینار سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداری کا بدلہ بہت اچھا دیتا ہے، بالکل اس جوان کی طرح۔